السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یوں تو بہت طویل ہے، مگر ہم آپ کی آسانی کے لیے اس قصے کو سلسلہ وار مختلف ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے۔ فرعون سرزمین مصر میں حکومت اور اقتدار کے اعتبار سے بہت عروج پر تھا۔ اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی جماعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل کی تھی۔ ان کو اس نے بہت کمزور بنا رکھا تھا، اور ان کی کمزوری و مجبوری کا یہ عالم تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اسی لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی مصیبت اور آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے اللہ کا حکم پا کر ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور اللہ کا وعدہ بھی یہی تھا کہ اس کی جدائی پہ غم نہ کرنا، رنجیدہ نہ ہونا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ یہی نہیں بلکہ تمہارے پاس واپس پہنچا کر ایک وقت مقررہ پر ہم اسے رسالت کا مرتبہ دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کر کے ایسا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق دریا میں ڈال دیا، ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو مامور کیا کہ وہ صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پہ قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت آسیہ کے مشورے سے فرعون اور اس کے کارندے موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی حکومت کے اعتبار سے چونک گئے۔ انہیں پتہ نہ تھا کہ جس کی پرورش کی باتیں ہو رہی ہیں یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں ہماری سلطنت برباد ہوگی۔ چونکہ ابھی موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت سے سینے میں چمٹا کر دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ آل فرعون نے کہا کہ اچھا، تم اسے لے جاؤ، دودھ پلاؤ اور پرورش کرو۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے گھر لے آئیں، دودھ پلاتی رہیں اور پرورش کرتی رہیں۔ فرددناہ الی امہ کا وعدہ اللہ کی طرف سے پورا ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں اس کا معاوضہ بھی ملتا رہا جو روزانہ 1 دینار تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے
شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے روب ٹپکتا تھا، ایک شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ نے پھر اپنا وعدہ پورا فرمایا اور نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ ہی کو فرعون کی تباہی اور بربادی کا سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، اور ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔